من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات گرامی زیوکار بزرگوں اور دوستوں، برادر محترم مولانا قاری محمد عمر یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ دے حکم تے پہلی مرتبہ تھوڑی خدمت اندر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ اندر سب دی محنت کو قبول فرما لے۔ جماعت عظیم شاعر تھوڑی مسجد اور مرکز دے مدرس برادر محترم حافظ محمد معاذ کوثر صاحب حافظہ اللہ تعالی نعتیہ کلام پیش فرما رہے سن۔ دعا فرمائیے اللہ انہوں دی آواز اندر، علم اندر، عمر اندر، فہم اندر، لہجے اندر برکت عطا فرما دے۔ میں زیارت کر رہا ہوں ماشاءاللہ انجینئر عبد الماجد صاحب، بٹی صاحب، ابراہیم صاحب، دیگر احباب تشریف فرمان جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر جو عنوان میرے ذمہ ہے محترم عمر یزدانی صاحب نے لگایا، اس سے انشاءاللہ چند ایک گزارشات پیش کراں گا، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ جاری و ساری ہے اور معروف روایت کے مطابق اس مہینے اندر خلیفہ بلا فصل رازدان رسول رفیق مصطفیٰ ہم سفر رسول سسر مصطفیٰ محسن امت رسول محمد مصطفیٰ دے جگری دوست اسلام دی اصل اساس اور بنیاد میرے اور توڑے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی وفات 22 جمادی الثانی میں ہوئی ہے۔ تو اہل سنہ والجماعت دے نام دے نام منصوب بھی اور حقیقی اہل سنہ والجماعت اہل الحدیث بھی پورے ملک اندر اور پوری دنیا اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت، کردار، آپ کی عزت، معرفت، بلندی، مرتبت، رفت اور خدمات کے حوالے نال ذکر خیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی اس اندر اپنا کچھ حصہ ڈالاں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی سارا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما۔ سنیے، غور کیجیے، اہل سنہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کا ادب احترام نہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تمام دے تمام صحابہ کرام عادل نے، ضابط نے، ثقہ نے، انہوں نے ایمان اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ امت اس بات پہ اجماع ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ کرام ثقہ نے، انہوں نے ایمان اندر ایک ذرہ پر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جڑا انہوں نے ایمان اندر شک کرے وہ بندہ خود مومن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، رب دی زمین تے اہل سنہ اہل الحدیث و عظیم ترین گروہ ہے
جنہاں پیغمبر دے صحابہ دا بھی احترام کیتا ہے اور پیغمبر دے اہل بیت دا بھی احترام کیتا ہے، جبکہ ملک اندر ایسے لانتی بھی موجود نے جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے جرا کر دینے، صحابہ کرام دی توہین و تنقیص اور صحابہ دی ذات تے تنقید کر دے۔ ایک گروہ رفضیت دا ہے جڑے صحابہ کرام دی توہین کر رہے ہیں، اور ایک گروہ نسبیت ہے جنہاں نے لانتیاں نے اہل بیت دی توہین کیتی ہے، صحابہ دی محبت اندر آ کے جنہاں اہل بیت دی توہین کیتی ہے، اور ناسبی نے اور جنہاں اہل بیت دی محبت دا جھوٹا دعویٰ کر کے صحابہ کرام دی توہین کیتی، اور رفضی نے دونوں ہی گمراہ نے اور دونوں ملعون نے۔ اعتدال والا مسلک اور اعتدال والا راستہ اللہ نے آل الحدیث نو عطا کیتا ہے۔ اسی صحابہ کرام دا بھی ادب کرنے والے اور اسی اہل بیت دا بھی ادب کرنے والے، ساڑھے واسطے صحابہ کرام بھی محترم اور مقدس شخصیات نے، اور اہل بیت بھی محترم اور مقدس شخصیات نے۔ دونوں دا ادب ہے، دونوں دا احترام ہے، اور اسی صحابہ کرام دی شان اور مقام بھی اسی طرح بیان کرنے ہیں جس طرح قرآن نے بیان کیتا ہے، جویں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نے بیان کیتا ہے، اور اہل بیت دی شان نو بھی اسی اسی طرح بیان کرنے۔ ایکو کم کرو، اہل بیت دی شان نو بھی، بس سادہ آواز کھولو نا، کھول دو آواز، اہل بیت دی شان نو بھی اسی اس طرح بیان کرنے جس طرح قرآن و حدیث نے بیان کیتا ہے، کیونکہ آل حدیث کا عقیدہ ہے صحابہ کرام نہ بھی محبت کیجیے، اہل بیت نہ بھی محبت کیجیے، صحابہ کرام دا بھی شان بیان کیجیے، اہل بیت دا بھی شان بیان کیجیے۔ اسی صحابہ کرام اندروں بھی کسی ایک صحابی دی توہین و تنقیص تے قائل نہیں، اور اہل بیت اندروں بھی اسی کسی ہستی و شخصیت دی توہین و تنقیص تے قائل نہیں۔ یہ اہل السنہ آل الحدیث کا مسلک اور منہج ہے، یہ منہج محدثین دا ہے۔ محدثین نے صحابہ کرام دی عظمت اور عزت کو بیان کیتا ہے، حتیٰ کہ محدثین نے صحابہ کرام دی عظمت تے کتب بھی لکھیاں نے۔ اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں اور آگے بڑھ کے سمجھانا، جائیے محدثین دی کتب کھولیے، امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح البخاری کھول جائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں صحیح البخاری اندر صحابہ کرام دی عظمت تے ابواب قائم کیتے نے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت دی عظمت تے بھی ابواب قائم کیتے نے۔ امام مسلم رحمہ اللہ دی صحیح مسلم کھولیے، امام ابی داؤد دی سنن ابی داؤد پڑھیے، امام ترمذی دی جامع ترمذی اٹھائیے، امام نسائی رحمہ اللہ دی سنن نسائی پڑھ جائیے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دی سنن ابن ماجہ پڑھ جائیے، جہاں ائمہ محدثین نے صحابہ کرام دی عظمت اندر باب قائم کیے، اوتے اہل بیت دی عظمت ابواب بھی قائم کیتے، جتے محدثین سیدنا ابو بکر دی شان اندر احادیث لے کے آئے، اوتے سیدنا علی دی شان اندر بھی روایات موجود نے، جہاں محدثین نے سیدنا عمر فاروق دی عظمت اندر احادیث بیان فرمائیاں، اوتے سیدنا حسن دی شان اندر احادیث بھی بیان فرمائیاں، جہاں محدثین نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اندر احادیث پیغمبر بیان کیتیاں نے، وہی محدثین نے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دی شان اندر بھی احادیث پیغمبر بیان کیتیاں نے، جہاں محدثین نے صدیقہ کائنات اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیگر ازواج رسول اور بنات رسول دی شان اندر احادیث پیغمبر نقل کیتیاں نے، وہی محدثین نے اپنی کتاب اندر سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ اما فاطمہ الزہرا دی شان اندر بھی احادیث بیان کیتیاں نے۔ اہل حدیث تے اللہ دی رحمت و فضل ہے، اہل حدیث صحابہ دی عظمت بھی بیان کرتا ہے، اہل بیت دی عظمت بھی بیان کرتا ہے۔ میری جماعت کا ترہ امتیاز ہے، میری جماعت تے جناب علی سرخیل امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی ہے، جائیے فضائل الصحابہ پڑھیے، فضائل الصحابہ اندر صحابہ دی عظمت حدیث بھی بیان کیا، اور اہل بیت دی عظمت حدیث بیان کر کے
امت نو پیغام دیتا ہے اہل حدیث کسی صحابی دی بھی توہین نہیں کرتا، اہل حدیث اہل بیت اندروں بھی کسی دی توہین نہیں کرتا، ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں کیا کرنا، اسی ادب کیوں نہ کریے، اسی احترام کیوں نہ کریے؟ صحابہ کا احترام اس واسطے ہے کہ صحابہ محمد مصطفیٰ دے ساتھی نے، اہل بیت کا احترام اس وجہ تو ہے کہ اہل بیت میرے محمد مصطفیٰ دے گھر والے نے۔ صحابہ کا بھی احترام ہے، اہل بیت کا بھی احترام ہے۔ پراپوگنڈا پھیلایا غیار نے کہ اہل حدیث گستاخ نے، کوئی آندا ہے اے رسول اللہ دے گستاخ نے، کوئی آندا ولیاں دے گستاخ نے، کوئی آندا اہل بیت دے گستاخ نے، کوئی آندا اے صحابہ دے گستاخ نے۔ اور لعنتیو اپنی زبانیں بند کرو، سنو آل الحدیث صحابہ دا بھی احترام کردا ہے، اہل حدیث اہل بیت دا بھی احترام کردا ہے۔ چے جائے کسی صدیق دا احترام نہ کریے، چے جائے کسی سیدنا عمر عثمان دا احترام نہ کریے، اسی سیدنا علی المرتضیٰ دا احترام نہ کریے، سیدنا حسن حسین دا احترام نہ کریے، اما فاطمہ دا احترام نہ کریے، اما عائشہ صدیقہ دا حیا نہ کریے، ازواج رسول دا احترام نہ کریے۔ سن میری اور میری جماعت دی عقیدت محبت کیا ہے؟ پیغمبر دی ذات نہ، آپ تے صحابہ نہ، آپ تے اہل بیت نہ، اہل حدیث تے اس مٹی دا بھی احترام کردا ہے۔ اللہ دی قسم جس مٹی تے میرے محمد مصطفیٰ دے قدم لگے، اہل حدیث دے نزدیک وہ مٹی مٹی نہیں، وہ مٹی بھی اللہ دی جنت ہے۔ دلیل ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض اونچی بولو روضۃ من ریاض، فرمایا میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک درمیانی جتنی جگہ ساری جنت دا ٹکڑا ہے۔ اسی تو اس مٹی کا بھی احترام کرنے والے، جس مٹی تے میرے مصطفیٰ نے زندگی گزاری ہے، جس حجرہ پاک اندر میرے پیغمبر رہے نے، ساڑھے نزدیک کوئی عام حجرہ نہیں، کوئی عام مٹی نہیں، وہ اللہ دی جنت کا ٹکڑا ہے۔ جے جائے کسی صحابہ اہل بیت کا احترام نہ کریے، سنیے سی محبت کرنے والے صحابہ نہ بھی اور اہل بیت نہ بھی، تا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ توجہ ہے وے، ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے توجہ پوری ہے، انہوں نے ماشاءاللہ پوری ہے، پروفیسر صاحب تو اڈی ادھی کی ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آئیے سنیے توجہ فرمائیے، صحابہ کرام بھی اعلیٰ نے، اہل بیت بھی اعلیٰ نے، صحابہ کرام نے بھی محبت کی دی، اہل بیت نے بھی محبت کی دی ہے۔ آئیے غور فرمانا، توجہ کرنا، میں صحابہ کرام دے اندر ہوں ایک ہستی اور شخصیت کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، اور کون نے میرے توڑے محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، غور کرنا توجہ فرمانا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ترین انسان نے جنہوں نے بارے مستدر کے حق مندر روایتاں دی ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس لڑی اندر ہو، جس نسل دے اندر ہو، جس جناب علی خون دے اندر ہو، اللہ نے مصطفیٰ نو پیدا کیتا ہوئے اسے لڑی اندر ہو، سیدنا ابو بکر صدیق نے اسے نسل دے اندر ہو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے پیدا فرمایا ہوئے۔ جب توجہ میری طرف کرو تو بات سمجھا دیا گا، جس طرح جناب علی سیدنا ابو بکر دا سلسلہ نسل پڑھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلسلہ نسل پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ آگے دادا پر دادا دے نام پڑھ دے جائیے، سیدنا ابو بکر صدیق دے باپ دا نام ابو قحافہ ہوئے، آگے دادا اور پر دادا دے نام پڑھ دے جائیے، ساتویں پشت اندر جا کے کعب بن مرہ دے سیدنا ابو بکر تے محمد مصطفیٰ دا خون بھی ایک ہے، جس پاکیزہ خاندان اندر ہو، سیدنا اسماعیل علیہ السلام دی نسل پاک اندر ہو، اللہ نے محمد مصطفیٰ نو پیدا فرمایا ہوئے، اسے نسل پاک اندر ہو، اللہ نے ابو بکر صدیق نو پیدا کیتا ہوئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ فرماندے اسا انعام کیتا ہے انبیاء تے صدیقین تے، من النبیین والصدیقین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام تے صدیق نو جوڑیا ہوئے، قرآن اندر بھی اللہ نے صدیق نو مصطفیٰ نہ بیان فرمایا ہوئے، اور سننا توجہ فرمانا جس نسل دے اندروں جس خون دے اندروں محمد مصطفیٰ نے اسے خون دے اندروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، سننا غور فرمانا توجہ کرنا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش ہوئی ہے تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دی ولادت پاک تو 2.5 سال بعد پیدا ہوئے نے، 2.5 سال چھوٹے نے صدیق نبی علیہ السلام تو، لیکن بچپن دے اندر نبی علیہ السلام دی عمر مبارک جڑی ہے سیدنا صدیق تو 2.5 سال زیادہ ہوئے، بچپن بھی صدیق دا تے رسول اللہ دا اکٹھا گزریا ہوئے، بچپن دے بھی دوست نے نبی علیہ السلام دے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، بچپن اندر بھی اللہ نے نبی نو صدیق نہ جوڑیا ہوئے، بچپن اندر بھی صدیق مصطفیٰ نہ جڑیا ہوئے، بچپن دی عمر گزرتی جا رہی ہے، ہن جوانی دی طرف جناب نبی علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، اللہ نے 40 سال دی عمر اندر مصطفیٰ نبوت عطا فرمائی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرب دے بہت بڑے تاجر نے، عرب اندر بہت عزت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی، علم الانصاب دے ماہر نے، نسب دے علم اندر اللہ نے صدیق نو مہارت عطا کی دی ہے، قریشی اندر ایک مقام ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تاجر بھی نے سیدنا ابو بکر، اللہ نے مال و دولت بھی آزاد عمر اندر عطا فرما دیتا ہوئے، تجارت دی غرض نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملک شام وال دیگر ممالک اندر تجارت واسطے جاندے ہیں، جدوں نبی علیہ السلام دی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے، نبی علیہ السلام تے غار دے اندر وحی آ گئی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام تے جدوں غار حرا اندر وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام آئے نے آ کے اللہ دا پیغام دیتا ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی اتری ہے نبی علیہ السلام تے، جدوں مصطفیٰ تے وحی نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام اللہ نے نبوت نہ سرفراز فرمایا، پھر پیغمبر علیہ السلام دے جناب انقطاع وحی دا دور آ گیا ہوئے، پھر جدوں رسول اللہ نے اعلان توحید بلند کیتا ہوئے، جدوں نبی علیہ السلام نے اعلانیہ اپنی نبوت دا رسالت دا پیغام دیتا ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں اہل مکہ دے سامنے اعلان کیتا ہوئے، اے مکے والو منو اللہ نے اپنا نبی منتخب فرما دیا، میں اللہ دا انتخاب کرتا رسول ہاں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ پاک اندر موجود نہیں، تجارت دی غرض نہ باہر گئے ہوئے نے، اور مکے والے رسول اللہ دے دشمن بن گئے نے، کہنے لگے سارے نو دور کر دو محمد بن عبداللہ تو، تے کہنے لگے سارے نو دور کر لیں گے تے بچپن دا دوست ابو بکر کیویں دور ہوئے گا؟ کافران دی پرانی سازش ہے ابو بکر نو نبی تو دور کیا جائے، یہ کوئی نئے کافر نہیں، پرانے انہاں دے اباء و اجداد پرانے کافر بھی چاہتے سن ابو بکر نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو جدا کیا جائے، پرانے کافران دی سازش بھی ناکام رہی، آج کے اندر اور باہر سے جو کالے کافر ہیں وہ بھی کروڑ بار کوشش کر لے، اللہ نے صدیق کو محمد مصطفیٰ سے جوڑ دیا ہے، تم 1000 بار توڑنے کی کوشش کرو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، صدیق مصطفیٰ کے ساتھ جڑ چکا ہے، پرانے کافر سازش جاری، ابو بکر آنا ہے انہوں نیڑے نہیں آن دینا، سیدنا صدیق باہر نے، ہن کافروں فکر صدیق تے آندے مکے اندر پہلے محمد رسول اللہ دے نال نہ مل جائے، بندے دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، ابو بکر دا دھیان رکھیو، جدو آئے تے انہوں کوئی نے تے تیرے باپ دادا دا دین جڑا ہے تے اب جڑے بتوں اسی پوجنے رہے اے سارے چھڑ دیتا ہے، اے آندا اللہ ایک ہی ہے تے انہیں نبوت اعلان کے دے قریب نہ جائیں، سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو تجارت تو واپس آ رہے ہیں، مکہ پاک دے قریب پہنچے نے تے کو پیغام مل گیا ابو بکر تو آڈے بچپن دے دوست محمد بن عبداللہ نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہوئے انہوں دے قریب نہ جانا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگے مکے اندر آندے سن، جدو سفر تو تے اپنے گھر جاندے سن، جدو اتنی بات سنی ہے
صدیق رضی اللہ عنہ قافلے سمیت گھر جان دی بجائے رسول اللہ وال چل پے پہنچے نبی علیہ السلام دے دروازے تے دستک دیتی محبوب علیہ السلام باہر تشریف لے آئے نے فرمایا محبوب جی میں نو پتا چلے اللہ نے تو نبوت عطا فرمائی ہے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے میں رسالت و نبوت عطا فرما دیتی ہے صدیق تیرے ایمان تو قربان صدیق تیری عظمت نو سلام ہے نہیں سوال کیتا دسو میرا تواڈا بچپن تے اکٹھا گزریا ہوئے میں بھی انسان تسی بھی انسان ہو میرے تواڈی زندگی بچپن تو دوستی اندر گزری ہے تواڈے اندر کیڑا خاص وصف سی جڑا اللہ نے تو نبی بنا دیتا ہوئے صدیق نے سوال نہیں کیتا فرمایا ابو بکر اللہ نے میرے نبوت عطا فرمائی ہے فرمایا محبوب جی انتظار دی لوڑ کوئی نہیں صدیق نو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اسلام قبول کرنے والے سب تو پہلے مردان رو اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضی بچیاں در سب تو پہلے اسلام قبول کرنے والے اور میں دے کیا کرنا ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیتا ہوئے بچپن دی عمر اندر رسول اللہ دی عقیدت اندر پیغمبر دی محبت اندر کیونکہ سیدنا علی المرتضی نبی علیہ السلام دے کول رہندے سن آپ دے پاس رہندے سن نبی علیہ السلام علی پاک دی پرورش کرتے سن سیدنا علی نے محبت عقیدت اندر کلمہ پڑھیا ہوئے ابو بکر صدیق نے جو کلمہ پڑھیا ہوئے صدیق نے سارے بھار موڑیاں تے چوک کے کلمہ پڑھیا دے صدیق تے علم اندر سی یہ کلمہ پڑھاں گا قریشی مخالف بن جان گے کلمہ پڑھاں گا تجارت تے کاروبار تے حق پا سکتا ہوئے کلمہ پڑھاں گا میرا معیشت دا تے معاش دا تجارت دا بائیکاٹ ہو سکتا ہوئے میں کلمہ پڑھاں گا رشتہ دار ناراض ہو جان گے میں کلمہ پڑھاں گا میری چدراوٹ تے سرداری نو سلام ختم ہو جائے گا علی نے کلمہ پڑھیا محبت دے اندر بچپن دی عمر اندر صدیق کلمہ پڑھیا ساری مخالفتاں سامنے نے سارے مخالفتاں دے بوجھ اپنے کندھیاں تے لے کے کلمہ پڑھیا ہوئے صدیق اول ترین مسلمان نے صدیق رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان نے میں کہا کرنا صدیق اسلام دی اصل ہے صدیق اساس ہے صدیق آغاز ہے صدیق امت اندروں پہلا مسلمان ہے اور صدیق کے ایمان کا انکار کرنے والوں سنو اگر صدیق مومن نہیں تو اللہ کی قسم رب کی زمین پہ پھر مومن ہے ہی کوئی نہیں تسی اساس نو ختم کرنا چاہتے ہو ظالموں نہ تمہیں کلمے کا پتہ نہ تمہیں نماز کا پتہ نہ تمہیں دین کا پتہ اور چوڑو کنات کے گندو تم اساس اسلام کی ختم کرنا چاہتے ہو امت مسلمہ کی بنیاد کو مٹانا چاہتے ہو امت مسلمہ کی بنیاد عقائی اساس تو ابو بکر صدیق ہے جس عمارت دی بنیاد ہی کمزور ہو جائے عمارت ڈگ پیندی ہے یہ دشمنان اسلام نے جو دشمنان اصحاب رسول نے یہ اصل میں دشمنان اسلام ہے یہ یہودیت کے ہتھ کنڈے ہیں یعنی کہ امت سب تو پہلا فرد ہی ابو بکر صدیق ہے ابو بکر نو مجروح کر دو تاکہ پورا اسلام ہی گر جائے یا نہیں آئی تم اسلام کے دشمن ہو صدیق اسلام کا آغاز ہے ابو بکر صدیق امت دا آغاز اور ابتدا ہے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہوئے پھر اپنی جان بھی پیغمبر لی حاضر کر دیتی ہے اپنا مال تے جان اسلام لی رسول اللہ لی ہر وقت حاضر کر دیتا ہوئے میں کہا کرنا ایک موقع لائیے جتے اسلام نو جان دی یا مال دی ضرورت پڑی ہوئے تے صدیق موجود نہ ہوئے صدیق ہر جگہ تے نظر آئے گا صدیق نو اللہ نے نبوت دے نال جوڑ چھوڑیا ہوئے سننا غور فرمانا توجہ
توجہ کرنا، قوم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد رسول اللہ دے نال ہر دکھ تے مصیبت برداشت کرنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ پیغمبر دا دفاع کر دے کئی مجالس اندر غور کرنا، توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ اندر تشریف فرمانے رب دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں، مشرکین مکہ نے رسول اللہ نو مارنا شروع کر دیتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق اوتے پہنچ گئے، آندیا سار کی فرمایا اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے مکے والو اس شخصیت رو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جدا جرم قصور صرف اتنا وے کہ آندے نے میرا رب اللہ ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کلمات کہہ رہے سن، نال کھاندرو آنسو جاری سن، سمجھ نہ آئے تے البدایا و نہایا دی روایت تے غور کرنا، کون ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن بیت اللہ اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے، سیدنا ابو بکر آگئے، فرمایا محبوب جی میرا جی چاہتا وے اج تسی سانو رب دی توحید دا پیغام کھڑے ہو کے سنا دو، جڑے چند ایک مسلمان نے اے بھی سنن گے۔ فرمایا ابو بکر حالات اجے نازک نے، اجے حالات اتنے ساڑے حق اندر نہیں کہ اعلانیہ میں بیت اللہ اندر کھڑا ہو کے اعلان توحید کراں۔ فرمایا محبوب جی کوئی بات نہیں، تسی توحید دا اعلان کرو، صدیق توڑا دفاع کرے گا، جے کوئی انگلی توڑے وال اٹھے گی۔ جو ہی پیغمبر علیہ السلام نے اعلان توحید بلند کیتا، صحابہ نو دعوت دے رہے ہیں، صحابہ نو دین سمجھا رہے ہیں، مشرکین مکہ اچانک رسول اللہ تے ٹوٹ پڑے ہیں، نبی علیہ السلام نو مارنا شروع کر دیتا ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی نہ آگے بڑھے نے، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ جلدی نہ آگے بڑھے پیغمبر دے دفاع اندر۔ میں تے کہا کرنا صدیق آگے بڑھے اس واسطے وے میری جان چلی جائے پیغمبر تے آنچ نہ ہوئے۔ وہ کہنے والوں صدیق نے نعوذ باللہ اسلام تو پھر کیا بکواس کر دے ظالموں، اگر صدیق اسلام تو پھر جانا ہوندہ پھر دسو مارا کیوں کھدیاں نے، اگر کوئی بندہ اس دور اندر اسلام قبول کردا تے پھر تے سمجھ آندی سی جدو اسلام دا عروج سی، جدو حکومت اسلامیہ بن چکی سی، جے سمجھنا ہے تے میں مثال نہ سمجھانا، اگر کوئی بندہ جماعت دے نال ادو ملے جدو جماعت تے عروج ہوئے پھر تے سمجھ آندی ہے کسے لالچ نو کسے تما نو بندہ جماعت اندر شامل ہو گیا ہوئے۔ اگر کوئی بندہ کسے تنظیم نہ ادو مل جاوے جدو تنظیم دے حالات اچھے ہون تے سمجھ آندی ہے بندے کو کوئی لالچ ہوئے گا، کوئی تما ہوئے گا، کوئی مفاد مقصود ہوئے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ادو کسے جماعت نہ ملے جدو جماعت دے مشکل دے دن ہون، تنگی دے دن ہون، مار دے دن ہون، قتل و غارت دے دن ہون، پھر سمجھ آندی ہے بندے نو لالچ نہیں، بندہ اخلاص نہ آیا ہوئے۔ صدیق ادو پیغمبر دا ساتھ دیتا ہوئے، جدو پیغمبر دا ساتھ دینا ایک جرم قرار دیتا جاندہ، پیغمبر دا ساتھ صدیق ادو دیتا ہوئے جدو پیغمبر دا ساتھ دینے دا جناب علی سزا قتل بھی ہو سکتی سی۔ سنیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے نے، نبی علیہ السلام دے دفاع اندر آگے بڑھ کے رسول اللہ نے کفار کو چھڑوایا ہوئے، کافرہ نے مصطفیٰ نو چھوڑ دیتا تے ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہوئے، اتنا ماریا عقبہ بن ابی معیط لعنتی ترین کافر ہے، انہیں جوتا پکڑے آوے، اپنا چمڑے دا موٹا جوتا ہوئے، انہیں سیدنا ابو بکر دے چہرے تے مارنا شروع کیتا ہوئے، صدیق دا چہرہ زخمی ہو گیا، اتنا ماریا گیا میرے صدیق نو سیدنا ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر دے قبیلے والے آ گئے نے، سیدنا ابو بکر نو اٹھایا ہوئے، اٹھا کر کے گھر اندر پہنچایا گیا ہوئے، ہوش ہی کوئی نہیں صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ۔ جو ہی ہوش اندر آئے نے آندھے اثار کی فرمایا دسو میرے نبی دا کی حال ہے۔ قبیلے والے بھی قریب نے، ماں بھی قریب بیٹھی ام خیر، کہنے لگی ابو بکر ویخ تیرے چہرے تے زخم آ چکے نے، ابو بکر تیرا چہرہ سارا ہی زخمی ہو چکیا ہوئے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا ماں میں نو چھوڑ دو، بس اتنا دس دو میرے نبی دا کی حال ہے۔ ماں کہنے لگی ابو بکر اے پانی لے تے پانی پی لے،
فرمایا ماں اس وقت تک پانی نہیں پیواں گا جب تک رسول اللہ نہ دیکھ لواں۔ دودھ آیا، فرمایا نہیں پیواں گا۔ کھانا آ گیا، فرمایا نہیں کھاواں گا جب تک رسول اللہ نہ ملاقات نہ ہو جاوے۔ نبی علیہ السلام دی محبت اندر صدیق رضی اللہ عنہ زخمہ دی بھی فکر کوئی نہیں۔ فرمایا جب تک اپنے محبوب نو نہیں دیکھ لاں گا ادو تک کوئی نہیں پانی پیونا، کوئی نہیں میں دودھ پیونا، کوئی نہیں کھانا کھاونا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دی والدہ محترمہ ام خیر رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نال لے کر کے نبی علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر پہنچیا نے۔ جدو سیدنا ابو بکر رسول اللہ دے پاس آئے نے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ویکھ تیرا کی حال؟ فرمایا محبوب مینوں چھوڑو، دسو تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنا دفاع پیغمبر دا کیتا صدیق نے، میں تا تے کہا کرنا اللہ نے سیدنا ابو بکر دے خاندان نو بیعت رسول اللہ دے دفاع واسطے کیتا وے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو سمجھنا ہے ایک اور بات غور کرنا، میرے کوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ اکرام تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اتنا ماریا گیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کفار دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے نبی علیہ السلام کو آئے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اندر ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، پوری توجہ نہ سنت ہے سیدنا ابو بکر صدیق دی شان سمجھ کے لے جانا، سننا غور کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبوب جی اگر اجازت دے وہ میں حبشہ دی طرف ہجرت کر جاؤں۔ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انہوں اجازت دے، جانا چاہتے چلے جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رشتے سفر باندھ لیا، سامان نال لیا تے چل پہنے مکہ پاک نو چھوڑے آتے حبشہ وال ہجرت کر کے نکل پہنے۔ سیدنا ابو بکر چل دے جا رہے ہیں، راستے اندر ایک جگہ دا نام ہے برکے غماد۔ جدو برکے غماد جگہ تے پہنچے نے، عرب دا بڑا معروف ترین جناب علی نام ہے، پورے بر اعظم عرب دا سردار ہے، یہ دا نام ابن دغنا ہے، ابن دغنا کافر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نو جان داوے، سیدنا ابو بکر دے نال ملاقات ہو گئی ہے، کہنے لگا ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنا علاقہ وطن چھوڑ کے آ رہا ہوں، علاقے والا تو تنگ آ گیا ہوں، اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے کیونکہ میرے علاقے والے ظلم و ستم اتنا کیتا، میرے علاقہ چھوڑنے تے مجبور کیتا ہے، میں اپنا علاقہ مکہ پاک چھوڑ کے نکل آیا، بس سیر و سیاحت کرام گا، اپنے رب دی عبادت کرام گا۔ تے ابن دغنا کافر نے کی الفاظ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسے بندے نو علاقے چوں نہ نکالیا جاندا وے، نہ تیرے جیسا بندہ علاقے چوں نکلدا وے۔ کیوں؟ ابن دغنا کافر ہے، سیدنا صدیق دا رشتہ دار نہیں ہے، قبیلہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق دا نہیں ہے۔ کہتا ابو بکر تیرے جیسا انسان تے علاقے چوں نہیں نکلتا، نہ علاقے چوں نکالیا جاندہ ہے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِئُ الضَّعِيفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ 5 اوصاف ابو بکر تیرے اندر موجود نے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ ابو بکر تو صلہ رحمی کرنے والا، ابو بکر تو رشتہ داروں کا خیال کرنے والا، وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ ابو بکر تو دے خود کما کے لوگوں کو کھلانا میں، تو دوسرے دا بوجھ اٹھانا میں، وَتُقْرِئُ الضَّعِيفَ تو تے مہمان نوازی کرنا میں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اے ابو بکر تو تے حق والے دا ساتھ دینا میں، تیرے جیسے بندے نو تے نہیں نکالیا جاتا مکہ پاک اندروں، نہ علاقے اندروں نکالیا جاتا، نہ تینوں علاقہ چھوڑنا چاہیدہ سی۔ ابن دغنا کافر نے الفاظ سیدنا صدیق دے بارے کہنے، صدیق دے اوصاف ابن دغنا کافر نے بیان کیتے نے۔ میں کہنا ابن دغنا پرانا کافر جاندہ سی صدیق دا مقام کیا ہے، آج دا نیا کافر صدیق دے بارے بکواس کیوں کرے؟ پرانا کافر جاندہ سی صدیق کی شان ہے، صدیق عظیم انسان ہے،
نیا کافر اس سے بھی بدترین کافر نکلا، یہ صدیق کو بھونک رہا ہے۔ ہوں جو توجہ ہے تو ایک حدیث استنال ملا کے سمجھانا چاہنا، یہ حدیث بھی صحیح البخاری، ابن دگنا کافر کیا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 اوصاف ابو بکر تیرے اندر موجود نے۔ ہوں ذرا غور کرنا، صحیح البخاری دی ایک حدیث تے کتاب الوحی اندر حدیث ہے، جدو نبی علیہ السلام تے پہلی وحی نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام ڈرے ڈرے آئے، اپنی جان دا خطرہ لاحق ہوا، آ کے فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے زملونی 2 مرتبہ فرمایا میرے تے کمبل اڑا دو، میں اپنی جان دا خطرہ لگا۔ سیدہ خدیجہ فرمانے لگیاں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوب میں اللہ دی قسم ہے اللہ تواڈے جیسے انسان نو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ ابن دگنا کی کہہ رہے صدیق تیرے جیسا انسان علاقے تو نہیں نکالیا جاندا۔ اور سیدہ خدیجہ نے کی فرمایا محبوب اللہ تو انو کدے ظاہر نہیں کرے گا، کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ سیدہ خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی صلہ رحمی کرنے والے، تسی کما کے دوسرے نو کھلانے والے، غریباں نو تسی لوگاں دا بوجھ اٹھانے والے، محبوب تسی تے مہمان نوازی کرنے والے، محبوب تسی حق دا ساتھ دینے والے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بیوی ہونے دی حیثیت نال رسول اللہ دے اوصاف جو 5 بیان کیے، ابن دگنا کافر نے صدیق واسطے وہی 5 اوصاف بیان کیے۔ پھر میں اگر بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہے، صدیق پیغمبر دے اوصاف اندر ڈل چکا سی۔ توجہ ہے؟ کوئی نہیں توجہ؟ پٹھا صاحب نو لے آؤ جی جو توجہ نہیں تھے۔ توجہ ہے کی میں کہہ رہا ہوں؟ جو اوصاف رسول اللہ اندر اما خدیجہ نے بیان کیتے کنے اوصاف نے؟ کچھ ہی بولو۔ اور 5 دن پاک نو اسی ماننے ہاں، کیوں پریشان ہیں؟ اسی سارے تن ماننے ہیں۔ کتنے اوصاف بیان کیتے نے؟ 5 اوصاف اما خدیجہ نے جو بیان کیا رسول اللہ واسطے۔ ابن دگنا کافر دا سیدہ خدیجہ نے کوئی رابطہ بھی نہیں سی۔ اما خدیجہ نے سنو پھر ایک اور بات سمجھ لو، اما خدیجہ نے اوصاف بیان کیتے نے رسول اللہ دی محبت اندر، آپ دی بیوی سن، آپ دے دن رات نو خلوت جلوت نو ویکھیا سی۔ ابن دگنا کافر تے بس صدیق دی شخصیت دا ذکر سنیا سی، صدیق نو جاندا سی، صدیق تاجر ہے، لیکن صدیق دی شان اور اتنا وقار اور اتنی عظمت کافر اندر بھی سی۔ وہ کہنے لگا صدیق تو تے عظیم انسان ہے، تیرے اندر وہ 5 اوصاف موجود نے جڑے اوصاف 5 اما خدیجہ نے رسول اللہ نے بیان کیتے، وہی 5 اوصاف ابن دگنا کافر نے صدیق رضی اللہ عنہ بیان کیتے نے۔ پھر میرا حق بنتا ہے میں کہاں صدیق کی طبیعت ڈر چکی سی محمد مصطفیٰ دے اوصاف اندر۔ صدیق اس آیت تحسن صدیق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدیق اپنی زندگی اینج گزار رہے سن، کیوں بچپن تے بھی دوست، جوانی بھی کٹھے گزری۔ صدیق رسول اللہ نال اللہ نے صدیق نو جوڑے ہیں، تا قرآن کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے قوم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سمجھنا ہے تو غور فرمانا، ایک بات سمجھانا چاہنا جدو نبی علیہ السلام نو کافرہ نے تنگ کیتا ہوئے آپ تے ظلم و ستم کیتے ہیں، اللہ نے آسمان تو سورہ زحا نازل کیتی ہے تو محبوب نو تسلی دیتی ہے، فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی۔ تے جدو صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے کافرہ نے ظلم ستم کیتے، صدیق تنگ پے نے، اللہ نے سورہ لیل نازل کر دیتی ہے۔ قرآن کرام
جانتے ہیں، حفاظ کرام جانتے ہیں، سورہ لیل تے سورہ ضحیٰ قرآن پاک اندر اکٹھیاں موجود نے۔ اللہ نے جویں صدیق نو نبوت نہ جوڑیا ہوئے، اللہ نے جدو صدیق نو تسلی دیتی ہے، جویں مصطفیٰ نو تسلی دیتی ہے، اسی طرح اللہ نے سیدنا ابو بکر نو تسلی دیتی ہے۔ جدو رسول اللہ دی باری آئی تے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جدو صدیق دی باری آئی ہے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ اللہ نے جوڑ دیتا نبوت نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں صدیق مصطفیٰ نہ جڑے نے، نبی و صدیق، نبی و صدیق کہاں یاد ہے خطیب ایشیا بلبل قرآن قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ردی قبر نور نہ منور فرما دے، ایک پیغام دے گے، نعرہ دے گے۔ سکاری صاحب اکثر عنوان بیان کیتا کر دے سن نبی و صدیق، نبی و صدیق، نبی و صدیق۔ نبی علیہ السلام نے اللہ نے صدیق نو جوڑ دیتا ہے، سمجھنا ہے تے توجہ فرمانا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قوم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر نو ہجرت دا حکم دیتا ہوئے، نبی علیہ السلام اپنے گھر تو نکلے نے، سیدنا ابو بکر صدیق دے گھر وال آ رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے جدو نبی علیہ السلام نو میں آندیا بیٹھیا ہوئے، دوپہر دا وقت ہے، خلاف معمول نبی علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں۔ اسی سوچا خیر ہوئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تشریف لے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آئے، دروازے تے دستک دیتی ہے اور سیدنا ابو بکر نے دروازہ کھولیا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جی محبوب جی، فرمایا ابو بکر تیرے نال گل کرنا چاہنا، فرمایا محبوب جی کرو کی کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا ابو بکر گھر دے جیاں نو الگ کر دے، میں علیحدہ گل کرنا چاہنا ہاں، رات دی گل کرنا چاہنا ہاں۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے، فرمایا محبوب جی جڑی گل کرنی ہے سارے دے سامنے کرو۔ فرمایا ابو بکر رات دی گل ہے، فرمایا محبوب جی کوئی بات نہیں، میرے گھر دے سارے جیاں دے سامنے کرو۔ اکیلا ابو بکر ہی نہیں، ابو بکر دا سارا خاندان محمد مصطفیٰ دا وفادار ہے، رات باہر نہیں جائے گا، محبوب بیان کیجئے۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے منو ہجرت دا حکم دے دیتا ہوئے، میں ہجرت کر کے ان مدینے ٹور جا گا یسرب۔ سیدنا ابو بکر صدیق رو پڑے، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر روندے کیوں؟ فرمایا محبوب تسی چلے جاؤ گے تے میں اکیلا کیویں رہاں گا؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، اس لیے تے تواڈے لایا اکیلے نہیں جانا، تسی بھی نال جاؤ گے۔ اما عائشہ فرما دیا نے اس تو پہلے مینوں اتنا پتا سی بھی بندہ کسی دکھ دی وجہ تو کسی غم دی وجہ تو روندا ہے، کوئی تکلیف آئے تاں روندا ہے۔ میں پہلی باری ویکھیا میرے بابا ابو بکر روندے ہیں فوراً مسکراتے، اگا جو آنسو بھی جاری تے مسکرائی بھی جا رہے۔ مینوں اس دن پتا چلے عائشہ بندہ خوشی دی وجہ تو بھی رو پیندا ہے۔ فرمایا ابو بکر تسی نال ہی چلو گے؟ فرمایا محبوب جی میں تواڈے نال ہاں۔ فرمایا ہاں ابو بکر تینوں اللہ نے میرے نال جو جوڑیا وے من النبیین والصدیقین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ نے چل پے نے۔ ہن توجہ کرنا جدوں نبی علیہ السلام مکہ پاک تو سیدنا ابو بکر اکٹھے نکل آئے نے، ہن کافر رسول اللہ دی تلاش اندر نے۔ ہن میں اگلی بات بھی سمجھانا چاہنا، اکیلے صدیق نہیں، صدیق دا خون بھی رسول اللہ دا وفادار ہے۔ سننا توجہ کرنا، یہ تلاش کرنے تے ابو جال جڑا جناب علی سوچ آئیے کہ ابو بکر تو محمد مصطفیٰ نہیں علیحدہ ہو کے جا سکتے، ابو بکر بھی نال ہی ہوئے گا، نبی دا سراغ لگانا تے ابو بکر دا پتہ کرنا پڑے گا۔ اور کافر پرانا جاندا سی ابو بکر نبی تو علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اج دا کافر بھی اسی دعا کرنے، اج دے کافر نو بھی اللہ صدیق دی شان دی سمجھ عطا کر دے۔ سننا توجہ کرنا، ابو جہل آیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے۔ سیدنا ابو بکر دی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ دروازے تے آئیاں میں، کہنے لگا اے اسماء دس تیرا باپ ابو بکر کتے، تیرا باپ کدھر ہے؟ کہنے لگی محمد رسول اللہ دے نال گئے، گئے کدھر نے؟
فرمایا پتہ ہے پر دسنا نہیں. جھوٹ بھی نہیں بولیا. جھوٹ کیوں نہیں بولیا؟ بیٹی ابو بکر صدیق دی ہے. بیٹی صدیق کی ہے، جھوٹ کیوں بولوں؟ کہہ سکتی ہے سر پتہ نہیں کدھر نے، مینوں کی پتہ ہے. جھوٹ نہیں بولیا. فرمایا رسول اللہ نہ گئے نے میرے باپ ابو بکر اکٹھے دو میں گئے نے، گئے کدھر؟ کہنے لگی ہے پتہ ہے پر دسنا. پتہ ہے لیکن نہیں بتاؤں گی. جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، کیونکہ بیٹی صدیق دیا تے دسنا نہیں. رسول اللہ دا راز ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی نے جدو نفاس کہنے ابو جہل نے سجدہ اسماء نو ماریا، تھپڑ ماریا ہوئے. اسماء کہنے لگی ابو جہل مار برداشت ہے لیکن رسول اللہ دا راز نہیں باہر نکالاں گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خواب تے پہنچے نے، سیدنا ابو بکر نے نہیں فرمایا محبوب جی تسی داخل ہوو تے میں بھی تواڈے مگر داخل ہوں، نہیں فرمایا محبوب جی تسی باہر ٹھہر جاؤ. صدیق پہلے اندر جائے گا. صدیق دیکھے گا کتے کوئی تانوں تکلیف تے چیز نہ اندر موجود ہوے، پہلے میں اندر جاواں گا. اگر کوئی منہ دی چیز ہوئے گی تے صدیق اپنی جان تے برداشت کرے گا لیکن رسول اللہ کو تکلیف نہیں آنے دے گا. غار نو صاف کر کے پھر رسول اللہ کو اندر لے کے گئے نے تے اندر جاندیا فرمایا محبوب جی گول صدیق دی ہے، تسی جوڑی اندر سر رکھ کے تسی محبوبہ آرام فرما لو. سیدنا ابو بکر دی گود اندر رسول اللہ دا سر مبارک ہے اور سیدنا ابو بکر مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار بھی کر رہے ہیں، زیارت بھی ہو رہی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق جدو غار اندر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور توجہ فرمانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدو غار اندر پیغمبر علیہ السلام دے نال نے کافر کھوج نکال دے جناب علی غار دے سر تے آ کھڑے ہوئے نے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نے، اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے کتے کافراں نو پتہ نہ چل جائے، کتے پیغمبر نو تکلیف نہ پہنچے. اپنی جان دی پرواہ نہیں، رسول اللہ دی فکر لگی ہوئی ہے کہ صدیق دنیا اندر آیا ہی محمد مصطفیٰ دے دفاع واسطے ہوئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیوں غم کر رہا ہے؟ ابو بکر تیرا ان دو بندیاں دے بارے کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہوئے؟ فرمایا اے ابو بکر ساڈے نال اللہ دی ذات موجود ہے. اللہ نے قرآن پاک اندر سورہ توبہ اندر اعلان کیتا، فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا جدو نکالیا محمد مصطفیٰ نو کافراں نے. کنہ نکالیا مکے اندروں؟ اچھی بولو گل مکائیے. کنہ نکالیا مکے اندروں؟ نکالنے والے کون؟ ہن پیچھے آیت غور کرو. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ دے تسی اگر میرے رسول دی مدد نہیں کرو گے تو میں اپنے رسول دی مدد کراں گا. اللہ نے پھر مدد کی تھی رسول اللہ دی ذریعہ ابو بکر صدیق نو بنایا. فرمایا اخرجہ الذین کفروا رسول اللہ نکالنے والے کافر. قرآن اندر جنہ مکیوں نکالیا او کافر نے، جڑا بچا کے لے گیا وہ مومن ہے. فرمایا کافراں نکالیا تے غار اندر پہنچے. اے دیکھو نبوت نہ صدیق نو جوڑیا رب نے. اور لانتی ہو تم صدیق کو، آج بھی بکواس کرتے ہو. اللہ کی قسم صدیق سے بڑا محمد مصطفیٰ کا محافظ ہے ہی کوئی نہیں. بے شک بے شک بے شک. جاؤ تم کہتے ہو یہ روایت علماء اکرام سن لو کہ سیدنا علی المرتضیٰ نو رسول اللہ امانتہ دے کے اپنے بستر تے لٹائے سن. یہ روایت تو باسندے صحیح ثابت بھی نہیں ہے. میں نہ جب تہاڈی زبانے اگر انہوں من بھی لئیے تے علی نو کنہ دی امانتہ دیتیاں رسول اللہ؟ کچھ ہی بولو. کافرہ دی امانتہ علی دے سپرد، اللہ دی امانت محمد مصطفیٰ کی دے سپرد. کافرہ دی امانتہ دی حفاظت نہیں علی نو چھوڑیا ہے.
تے مصطفیٰ دی جب مصطفیٰ اللہ دی امانت نے تے اللہ دی امانت دی حفاظت لی، اللہ نے ابو بکر صدیق تے انتخاب کیتا ہوئے، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سننا، توجہ کرنا، ثانی اثنین علماء کرام تشریف فرمانے بات نو سمجھنا۔ ثانی اثنین ایک تسلیہ دا سیگا، ثانی اثنین تسلیہ دا سیگا، ایک مصطفیٰ نے دوسرے قوم نے۔ سنیے جائیے پوری کلام دی رفضیت کو سوال کیے، جواد نقوی ہوئے یا کوئی آصف رضا علوی ملعون لعنتی گستاخ صدیق ہوئے، پوچھئے سوال کیجئے، جاؤ پوری کلام دی رفضیت جائے، اپنے اپنے علمی یتیم خانے دا چکر لگائے، قم اندر پہنچے، ایران اندر پہنچے، اپنے علمی یتیم خانے کھنگالو، اہل سنہ دی کتب چھوڑیے، کوئی رافضی اپنی کتاب لے آئے، سیاہ اربع کھولیے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کھولیے، اصول کافی کھولیے، فروع کافی کھولیے، ملا یادر الفقی کھولیے، قرب الاسناد للحمجری کھولیے، حیات القلوب کھولیے، یا بہار الانوار جو 110 جلد اندر ہے وہ کھول جائیے، ایک حوالہ ایک دلیل لائیے۔ قرآن اندر رب نے کیا ثانی اثنین دو سن، ایک رسول اللہ سن دوسرے کون سن؟ اگر دوسرے سیدنا علی نے کوئی حوالہ لائیے، اگر دوسرے سیدنا حسن و حسین سن حوالہ لائیے، حسنین کریمین تو بھی تک پیدا بھی نہیں سن ہوئے، ابھی علی کا نکاح فاطمہ سے نہیں ہوا تھا، نکاح سیدنا علی دا مدینہ اندر جا کے سیدہ فاطمہ نہ ہوا، پھر سیدنا حسن و حسین پیدا ہوئے۔ اگر جناب علی ثانی اثنین اندر ایک نبی نے دوسرا کون ہے؟ اگر دوسرے سیدنا علی نے دلیل لائیے، اذ ہما بھی تسلیہ دا سیگا، ہما اندر ایک نبی ہے، ہما فی الغار، ہما اندر ایک نبی ہے، دوسرا کون ہے؟ لائیے حوالہ پیش کیجئے، صدیق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ نام پیش کیجئے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول تو مراد میرے مصطفیٰ نے، لصاحبہ تو مراد کون نے؟ اگر سیدنا علی نے حوالہ لائیے، اگر ابو ذر نے حوالہ لائیے، اگر مقداد نے حوالہ لائیے، اگر سلمان نے حوالہ لائیے، کون ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، معنا بھی تسلیہ دا سیگا، معنا دے اندر ایک مصطفیٰ نے دوسرا کون ہے؟ حوالہ پیش کیجئے، قیامت آ سکتی ہے، ساری غیرت دی رفضیت الٹا لٹک سکتی ہے، لیکن اس آیت اندر صدیق تو علاوہ کسی اور کا نام نہیں دکھا سکے گی۔ سنیے کون ہے اس تو مراد؟ اذ یقول لصاحبہ، ثانی اثنین اندر ایک مصطفیٰ نے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق نے، اذ ہما دے اندر ایک مصطفیٰ نے، ایک ابو بکر صدیق نے، اذ یقول کہنے والے محمد مصطفیٰ نے، لصاحبہ تو مراد سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ اور جائیے میرے الفاظ نوٹ کیجئے، جتنے بھی صحابہ کرام نے، ان اندر واحد سیدنا ابو بکر صدیق نے جس کو قرآن نے صحابی کہا، واحد ابو بکر نے جنہوں قرآن نے صحابی کہا، باقی جتنے صحابہ نے اور امت نے صحابی کہا۔ ابو بکر عظیم انسان ہے جس کو قرآن نے محمد مصطفیٰ دا صحابی کہا، قرآن نے صدیق رو مصطفیٰ نہ چھوڑ دیتا وے، فرمائی یقول لصاحبہ لا تحزن، کہنے والے مصطفیٰ نے ان اللہ معنا، معنا دے اندر ایک نبی نے، ایک صدیق نے، کہنا دا چوڑا دل دا اور چہرے دا سیاہ کافر مر سکتا ہے، جہنم دا بالن بن جائے گا، لیکن صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، بس موقع تھوڑا انتظار میں کہہ دوں صدیق اکبر، سن لو، بول دے نعرہ تکبیر، صدیق اکبر، کوئی پاکستانی رافضی ہو یا ایرانی ہو، صدیق نے اپنی زندگی رسول اللہ کے لیے قربان کر دی تھی۔ جب تک اہل حدیث کا بچہ بھی، ایک بچہ بھی رب کی زمین پہ زندہ ہے اور گندی زبانیں تمہاری
صحابہ کے خلاف نہیں چلنے دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اگر اس راستے میں ہمارے وجود کے ٹکڑے بھی کر دیے جائے، اے میرے اللہ تو ہمارے وجود کے ٹکڑوں کو قوت گویائی عطا کر دے، ہمارے جسم کے ٹکڑوں سے بھی آواز آئے گی صدیق کے ایمان میں، صدیق کے صحابی ہونے میں، صدیق کے مومن ہونے میں، صدیق کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم اعلان کریں گے صدیق پیغمبر کا وفادار ہے، صدیق مومن ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سنیے آخری بات اور میں بات کو ختم کرنے لگا۔ صدیق پیغمبر نہ جڑے آوے، باقی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ پھر کسی موقع دے سنیے۔ صدیق پیغمبر نہ رب نے جوڑ دیتا ہوئے، تسی ہزار بار کوشش کرو تسی لانتی اد بھی ہوتے کل بھی لانتی سو۔ صدیق نو رب نے مصطفیٰ نہ جوڑیا، کیویں جوڑیا توجہ کرنا۔ سیدنا ابو بکر غار اندر بھی نبی اور صدیق اکٹھے موجود نے، آگے بڑھئے غور کیجئے، مدینہ پاک اندر پہنچے نے، مصطفیٰ نے پیغمبر دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا ابو بکر مدینے اندر داخل ہوئے، نبی دے نال سیدنا ابو بکر صدیق ہے، مسجد قباء بنی ہے، پیغمبر دے نال صدیق ہے، مدینہ کو رسول اندر مسجد نبوی دی تاریخ پڑھ جائیے، پیغمبر دے نال ابو بکر صدیق موجود نے، غزوہ بدر پڑھیے، سیدنا صدیق نبی دے نال صدیق موجود ہے، احد اندر صدیق موجود ہے، صلح حدیبیہ پڑھ جائیے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحت الشجرہ، درخت دے نیچے بات کرنے والے آتے، رب فرما رہے میں راضی ہاں۔ سب تو پہلے درخت دے نیچے مقام حدیبیہ تے پیغمبر دے ہاتھ تے بات کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے، کون سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر معراج تے گئے، سب تو پہلے تصدیق کرنے والے امام اندرو سیدنا ابو بکر صدیق نے، نبی علیہ السلام خیبر اندر پہنچے، صدیق نال ہے، پیغمبر نے تبوک واسطے چندے دا اعلان کیا، سب تو زیادہ مال صدیق نے پیش کیا، تبوک اندر پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق نال نے، اور آگے بڑھ جائیے مصطفیٰ بیمار ہوئے، پیغمبر دے مصلی تے سب تو پہلے نبی تو بعد ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ زندگی دے آخر اندر بیمار ہوئے، مرض الموت جس کو کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے خود فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا میرے مصلی تے اگر کوئی آئے گا، ابو بکر صدیق نے، رسول اللہ 13 دن بیمار رہے۔ سنیے جب سیدنا صدیق دی موت کا وقت قریب آیا، مصطفیٰ موت تو پہلے 13 دن بیمار رہے، پیغمبر بخار اندر مبتلا رہے، صدیق موت تو پہلے 13 دن بیمار رہے، صدیق نو بھی وہی بیماری بخار والی ہے جو رسول اللہ نو ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے نبی علیہ السلام دی جو وفات پائی ہے، آپ علیہ السلام دا سر مبارک امی عائشہ صدیقہ دی کھود اندر ہے، صدیق دنیا تو جا رہے نے، سر مبارک امی عائشہ صدیقہ دی کھود اندر ہے، اور سیدنا ابو بکر نے فرمایا بیٹی عائشہ آج دن کیڑا ہے؟ فرمایا ابا جی دن سوموار دا ہے۔ فرمایا بیٹی جدو رسول اللہ دنیا تو گئے سن دن کیڑا سی؟ فرمایا ابا جی سوموار دا۔ فرمایا پھر مینوں امید ہے آج دے دن میں بھی دنیا تو چلا جاؤں گا، مصطفیٰ دنیا تو تشریف لے کے دن سوموار دا ہے، صدیق دنیا تو گئے نے دن سوموار دا ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے جدو پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے، رسول اللہ کے گھر اندر دیا جلانے واسطے تیل بھی موجود نہیں سی، صدیق دنیا تو جا رہے نے، سیدہ عائشہ دی اکھاں درو آنسو نے، فرمایا بیٹی آنسو کیوں بہا رہی؟ فرمایا ابا جی اگر تسی وفات پا گئے تو انہوں کفن دینے واسطے اب بکواس کرتے ہو صدیق اور صحابہ کے بارے کہ یہ مال کمانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، بتاؤ کون سا مال صدیق کے گھر میں ہے؟ میں کہتا ہوں ساری زندگی پڑھ جاؤ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نو اللہ نے اتنا مال عطا ہی نہیں سی کیتا کہ جتنے بھی مال دی ضرورت اسلام نو پڑی صدیق نے مال دیا۔ کیا کمایا ہے صدیق نے اسلام کو؟ صدیق نے اپنا مال اسلام تے لٹایا ہے۔ سیدنا علی نے کتنا مال پیش کیا؟ حوالہ لائیے، صدیق نے کتنا مال اسلام نو دیا؟ حوالہ دینے دا میں ذمہ دار ہاں۔ سنیے صدیق دنیا تو جا رہے گھر اندر کفن واسطے
واسطے کپڑا بھی موجود نہیں. فرمایا ابا جی نیا کپڑا بھی موجود نہیں. فرمایا بیٹی ان پرانی چترا اندر ہی غسل دے دینا, اللہ جنت دا لباس عطا کر دے گا. سنیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو دنیا تو جا رہے نے گود امی عائشہ دی ہے, پیغمبر دنیا تو گئے گود امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دی ہے. اور آگے بڑھ جائیے جدو پیغمبر دنیا تو گئے آپ دی عمر مبارک 63 سال ہے. سیدنا ابو بکر نے وفات پائی ہے, عمر مبارک 63 سال ہے. سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی ہے. دفن کہاں کیا جائے؟ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے اندر مصطفیٰ دی قبر بنی ہے. صدیق نے وفات پائی ہے, قبر بنی ہے ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے اندر. نبی کے ساتھ صدیق سو گیا اور میں کہتا ہوں تم اندھے ہو, تمہارا ایمان بھی ختم ہے, ایمان کے اندھے ہو, نظر کے اندھے ہو. صدیق آج بھی جنت کے ٹکڑے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں. رسول اللہ دی قبر بنی ریاض الجنہ اندر, سیدنا ابو بکر دی قبر بنی ہے ریاض الجنہ اندر. اور آگے بڑھ جائیے قیامت دا دن ہوئے گا جدو قبراں کھلن گیاں, سب تو پہلے مصطفیٰ قبر اندر اٹھن گے, پھر میرے صدیق اٹھن گے. جدو راتی برگ اندر حساب واسطے پیشی ہوئے گی, لوگ پیش ہوں گے, پہلے مصطفیٰ ہوں گے, نال سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے, حوض کوثر تے مصطفیٰ جان گے, نال سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے. جنت اندر داخلہ ہوئے گا, سب تو پہلے جنت اندر مصطفیٰ داخل ہوں گے, پھر سیدنا ابو بکر صدیق داخل ہوں گے. اللہ نے پیغمبر نہ صدیق نو جوڑیا ہے. انشاءاللہ اہل سنہ اہل حدیث مصطفیٰ دی شان بھی بیان کرن گے, پیغمبر دے اصحاب دی شان بھی بیان کرن گے. اہل سنہ اہل حدیث پیغمبر دی ذات دا بھی دفاع کرن گے, ہر صحابی رسول دا بھی دفاع کرتے رہن گے, خواہ ادنا صحابی ہوئے خواہ اعلیٰ ہوئے. سیدنا صدیق دا بھی دفاع کرن گے, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا امیر معاویہ, سیدنا ابو سفیان, ازواج مطہرات, امی عائشہ صدیقہ بناتے رسول کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ دی رحمت و فضل اللہ اسی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی رب دے نال وعدہ کر چکے, جب تک جیاں گے رب کا قرآن بیان کریں گے, پیغمبر دی حدیث بیان کریں گے, مسلک اہل حدیث بیان کریں گے, صحابہ اہل بیت دی عظمت بیان کریں گے اور صحابہ اہل بیت کا دفاع کریں گے. اور انشاءاللہ دشمنان صحابہ رسول دا جواب دیندے رہیں گے, دشمنان صحابہ رسول دے لعنت برساندے رہیں گے اور صحابہ دی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے اور امت کو پیغام دیاں گے. رب دی زمین تے انبیاء تو بعد اگر سب تو اعلیٰ شخصیات نے صحابہ اکرام نے, اور صحابہ اکرام اندروں سب تو اعلیٰ شخصیت ہے تو سیدنا ابو بکر دی ہے. آخری کلمات نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے انہوں لکھ کے لے جائیے. سنن کبریٰ البیہقی اندر الفاظ موجود نے. سیدنا عمر فاروق فرماندے نے انبیاء تو بعد ساری کائنات دے لوگوں دا ایمان ایک پلڑے اندر رکھ لیا جائے اور ایک پلڑے اندر ابو بکر دا ایمان رکھیا جائے, ساری کائنات دے لوگوں دا ایمان ہلکا پڑ جائے گا. صدیق کا ایمان ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فی سعودی.